مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ جب بھی ماسٹر عبداللطیف اقبال کی شعرائے آفاق نظم خطاب با جوانان اسلام کا ایک ایک شعر زینہ بزینہ پڑھتے پڑھتے اس شعر پہ آتے تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور ہم بچوں پہ بھی افسردگی چھا جاتی۔ ماسٹر لطیف کچھ دیر بعد سنبھلتے ہوئے روندھی آواز میں کہتے، بچوں آج اتنا ہی، کل یہیں سے شروع کریں گے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل۔ صدی بھر پہلے لکھی جانے والی یہ نظم یقیناً سننے اور سنانے والے کو اور جذباتی کر دیتی ہوگی، کیونکہ پوری مسلمان دنیا مغرب کے 9 آبادیاتی شکنجے میں تھی، لیکن آج یہ نظم محض طاق پہ دھرے دیے جیسی ہے۔ تعجب ہے کہ میونخ اور ہائیڈلبرگ سے فلسفہ کشید کرنے والے اقبال کو بالکل خوشی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کا علمی خزانہ یورپ میں کم از کم محفوظ اور ہر علم جو کی دسترس میں تو ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یونانی علوم کو عباسی بغداد میں مسلمانوں نے گلے لگایا تھا۔ اگر 1200 برس پہلے یہ خزانہ پاپائیت کی تاریکی سے منور یورپ کے نہا خانوں سے نہ نکالا جاتا تو آج ارسطو، افلاطون اور سقراط کو یورپ میں بھی کتنے جانتے ہیں۔ ایسی اقوام کو تو سلام کرنا بنتا ہے جو کتابیں یا تہذیبی شہپارے جلانے یا دریا برد کرنے کی بجائے انہیں لوٹ لیں اور پھر اپنے ہاں محفوظ کر لیں۔ جو علمی خزانہ آج برٹش میوزیم، برٹش لائبریری، انڈیا آفس لائبریری اور یورپی دارالحکومتوں میں ہے، اگر مغرب اسے لوٹ کے نہ لے جاتا تو شاید آدھی نادر کتابوں میں پکوڑے بند چکے ہوتے، آدھی فٹ پاتھ پہ ہوتیں اور معدود چند سرکاری لائبریریوں میں بھی ہوتیں تو دیمک اور مکڑیوں کے پہرے میں۔ کم از کم اب یہ تو ہے کہ کوئی بھی علم کا پیاسا یورپ کی کسی بھی لائبریری یا میوزیم میں محفوظ اپنے اجدادی علم کی زیارت کر سکتا ہے اور اپنے ثقافتی شجرے کو چھو سکتا ہے یا دور سے دیکھ سکتا ہے۔ کاش بامیان کے 2 بدھا بھی انگریز ہی لے جاتے، کابل اور بغداد کے عجائب گھر، موصل کے نینوائی کھنڈرات کے پہرے دار، سینکڑوں ٹن وزنی ہزاروں برس پرانے سنگی مجسمے اور ٹمبکٹو کے 1000 برس پرانے مسلمان کتب خانے اور مکہ اور مدینہ میں جدید ہوٹلوں تلے کچلے جانے والے مقدس آثار بھی لے جاتے۔ کاش موصل کی 800 برس پرانی مسجد نوری جھکے ہوئے مینار سمیت برلن، پیرس یا لندن منتقل ہو جاتی اور کوئی حضرت یونس علیہ السلام کا مرقد اور امام موسیٰ کاظم کا روضہ اور پلیرمو کا رومن اکھاڑا بھی ڈائنامائٹ بننے سے پہلے گٹھڑی میں باندھ کے لے جاتا۔ ہلاکوں نے تو محض چند شہر اور کتب خانے جلائے، پچھلے 10-20 برس میں تو تاریخ ہی اڑا دی گئی، مگر صرف طالبان، داعش یا بوکو حرام کو کوسنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنے لیے کافی نہیں؟ کیا بڑے میاں کے مرنے کے تیسرے دن ہی زندگی بھر ورق ورق جمع کردہ ان کا کتب خانہ فٹ پاتی کباڑیوں کو چند ہزار روپلی میں فروخت کر دینے والی پڑھی لکھی اولاد کسی ہلاکو سے کم ہے؟ کیا میوزیم میں اصلی مجسموں کو جعلی بدھا اور 2 نمبر گندھارا تہذیب سے بدلنے والے ثقافتی ڈاکو کسی بوکو حرام سے پیچھے ہیں؟ کاش جان مارشل اور مارٹیمر ویلر ہڑپا اور موہنجو دڑو بھی لندن بھجوا دیتے، کم از کم ان کے آثار پہ فصلیں تو نہ لہلہاتیں، اسٹوپا کی چوٹی تک لونڈے شرط باندھ کے موٹر سائیکل کی 1 ویلنگ تو نہ کرتے۔ شکر ہے 90% موہنجو دڑو اور ہڑپا ابھی زیر زمین ہے۔ جو قوم 1000 روپے کا چکن ٹکا 500 روپے کی کتاب سے زیادہ سستا سمجھے، جہاں کتابوں کی دکانیں گیراجوں میں بدل رہی ہوں، ایسے سماج کو جہالت ہی سجتی ہے۔ میراث مسلسل توجہ اور پیار مانگتی ہے، نامرد کے ساتھ اس کا گزارا کیوں کر ممکن ہو۔